یہ نمبر 1 سوال ہے جی. میں نے بارہا ذکر کیا ہے شیر اسلام مجدد العصر حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے مارے کھائے. ایک ہے ڈسپلن. میں تھوڑی سی جو بات کر رہا ہوں یہ ان کے ڈسپلن کی، خلوص کی، محنت کی، عاجزی اور انکساری کی کر رہا ہوں. یہ ہمارے پرانے دوستوں کو یاد ہوگا کہ ملتان کے قلعہ کوہنہ پر خلیفہ بلا فصل کانفرنس ہوتی تھی اور ہر سال ہوتی تھی، بڑا عرصہ رہی، اور یہ جمعے والے دن ہوتی تھی. حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخری خطاب ہوتا تھا، یعنی اس کانفرنس کا آخری خطاب ہوتا تھا. یہ ملتان کے جماعتی دوست کرتے تھے. لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، زیادہ تر ان کانفرنسوں میں بھی شریک رہا ہوں، اور سلطان الواعظین حضرت مولانا سلطان محمود ضیاء صاحب ابھی باحیات ہیں تو وہ بھی شریک رہے ہیں. تو پورا ایک طریقہ کار ہوتا تھا. اس طریقہ کار میں ایک یہ تھا کہ حضرت جھنگوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ لباس بدل کر جا کر موقع پر ہدایات دیتے تھے کارکنوں کو کہ یہاں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس طرح سٹیج بنانا ہے، اس طرح حفاظتی انتظامات کرنے ہیں، یہاں بندے کھڑے کرنے ہیں. تمام ہدایات دیتے تھے، چلے جاتے تھے. اور بعض اوقات میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ دری پکڑ کر ایک سائڈ سے کارکن اور ایک سائڈ سے وہ بچھا بھی رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، جب کرسی ہے تو ایک کرسی کو انہوں نے اٹھا لیا کہ یہاں یوں کرو. اس کے بعد وہ چلے جاتے تھے، پھر نہا دھو کر کپڑے بدل کر پھر بحیثیت خطیب کے اور لیڈر کے تشریف لاتے تھے. پھر وہی کارکن ان کو سلوٹ مارتے تھے. آپ کے علم میں ہوگا کہ مولانا مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اب موجودہ مفتی ہیں، مفتی عبداللہ صاحب، ان کے والد تھے، ہمارے استاد تھے. خیر المدارس کے بڑے مفتیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا حضرت علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارہا ملتان تشریف لائے تو وہ انہی مفتی عبدالستار صاحب سے ملتے تھے. اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ جب حکومت پاکستان کے سامنے یہ بات آئی کہ جناب یہ فتوے تو جو دیے گئے ہیں رافضیت کے بارے میں ہم نے تو نہیں دیے، یعنی اہل سنت والجماعت کے لیڈران نے کہا یہ تو ان مفتیان اعظام نے فتوے دیے. تو اس وقت وہ جو بڑے مفتی تھے، مولوی حضرات تھے، مدارس والے، انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے جو مفتیوں نے دیے تھے فتوے تو بڑے پرانے دیے، اب کے فتوے نہیں ہیں. ان کو اثر نو علامہ علی شیر حیدری صاحب نے پوری دنیا اور خاص کر اپنے مدارس میں گئے کہ اس فتوے کو دوبارہ آپ چیک کر کے مہر لگا دیں. تو آپ کے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں یہاں نہیں بتا سکتا. بہرحال یہ ہے کہ جب محتمم صاحب موجود نہیں تھے، اطلاع دی گئی، علامہ علی شیر حیدری صاحب تشریف لے آئے، علیحدہ کمرے میں بند ہو گئے. انہوں نے یہ بات چونکہ بتانے والی ہے اس لیے بتا رہا ہوں، علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میری معلومات کے مطابق حضرت مولانا مفتی عبدالستار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاؤں میں اپنی پگڑی اتار کر رکھ دی اور کہا مفتی صاحب صحابہ کرام صرف ہمارے نہیں آپ کے لیے، ہمارا قصور تو بتاؤ، کیا یہ فتوے غلط ہے؟ تو فتوے تو آ چکے تھے، انہی فتووں کو دوبارہ تازہ کیا
اور دوبارہ تاریخ دوبارہ فتوی لکھا ہے۔ خیر یہ پھر کبھی عرض کریں گے، ہم بھی تاریخ رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا سلطان محمود ضیاء صاحب زندہ ہیں، ان سے پوچھیے کہ جمعہ کون پڑھاتا تھا؟ خلیفہ بلا فصل کانفرنس پر جمعہ پڑھاتے تھے مفتی عبدالستار صاحب، جو خارون مدارس کے بڑے استاد اور بڑے مفتی تھے۔ وہ قاری محمد حنیف جلندری جو اب موجود ہیں، ان کے بھی استاد تھے، ہمارے بھی استاد تھے۔ تو جب وہ جمعہ پڑھاتے تھے تو سپیشلی ہمارے سامنے ان سے درخواست کی جاتی تھی کہ آپ نے خطبہ دینا ہے اور آپ بہت بڑے عالم ہیں، تو آپ نے مہربانی کرنی ہے۔ تو وہ جو خطبہ پڑھتے تھے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا نام لیتے تھے۔ یہ بات ریکارڈ پر ہے، ابھی میں زندہ ہوں، پروگرام کرانے والے بھی بہت سارے لوگ زندہ ہیں، ان سے پوچھیے حلفہ۔ یہ جو ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں کہ بڑے لوگ نام نہیں لیتے جی، تو یہ مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھوٹے لوگ تھے۔ یہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھوٹا آدمی تھا، جو شیراں والا گیٹ جب خطبہ دیتا تھا، ان کے خطبہ ان کا جمعے کا اور عیدوں کا پرنٹ ہے، اس میں بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا نام لیتے تھے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے آدمی تھے، وہ بھی نام لیتے تھے۔ مولانا حق نواز جنگوی، مولانا اعظم طارق، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، علامہ علی شیر حیدری اور باقی ہمارے بزرگ جو نام لیتے تھے، اور علامہ عبدالستار توسوی اور مولانا دوست محمد قریشی، مولانا قائم الدین عباسی، مولانا نور الحسن شاہ صاحب بخاری، یہ چھوٹے لوگ تھے۔ سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری، ٹھیک ہے جی، مولانا عبد المجید ندیم، مولانا عبد الشکور دین پوری، سید عطا المحسن شاہ بخاری، سید عطا المومن شاہ بخاری، سید عطا المحمن شاہ بخاری، اور ابھی جو فوت ہوئے مولانا عبد الغفور حقانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین، یہ چھوٹے لوگ تھے، یہ سب کے سب لیتے تھے، اس لیے ہمیں لینا چاہیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لیڈر وہ بنتا ہے جو اپنے آپ کو مٹا کے کارکنوں کے ساتھ ہو، جی جیسا کہ جنگوی شہید پہلے آ کر ہدایات بھی دیتے تھے، اور کام میں جو لیڈر ہوتا ہے وہ تو یوں ہاتھ لگا دے تو کارکنوں کی جان جاتی ہے، تو گویا وہ کام کرتے تھے۔ تو یہ تھا حضرت جنگوی شہید کا خلوص۔